اب بھارت کے مسلمانوں سے میری اپیل ہے، بھارت کے ان تمام ناگرکوں سے میری دردمندانہ گزارش ہے جو اس ملک کی خوبصورتی کو مانتے ہیں، آپ کو اس قانون کو رد کرنا پڑے گا، آپ کو اٹھنا پڑے گا۔ بلکہ میں تو بھارت کے تمام مساجد کے اماموں سے اپیل کر رہا ہوں، آپ جمعے کی نماز سے پہلے، جمعے کے خطبے سے پہلے اپنے بیانوں میں اس قانون کی مذمت کریے، اس قانون کی مذمت کریے، بیدار کریے مسلمانوں کو جو خواب غفلت میں ہے ابھی تک۔ یاد رکھو، میں تم کو پکار کر کہہ رہا ہوں، اگر آج تم بیدار نہیں ہوگے تو آنے والی نسلیں ہم کو کوسیں گی کہ تم نے ہماری مسجد کو تک نہیں بچا سکے، تم ہمارے اولیاء اللہ کے آستانوں کو نہیں بچا سکے، تم ہمارے قبرستانوں کو نہیں بچا سکے، جو ہمارے بزرگ اس قبرستان میں آرام کر رہے تم نے ان کو بھی برباد کر دیا۔ اٹھو بھارت کے مسلمانوں، یہ وقت اٹھنے کا ہے۔ میں بار بار تم سے کہہ رہا ہوں، تم اگر مجھ سے نفرت کرے تو کرو مجھ سے نفرت، دل کھول کے کرو، مگر یہ تو سب کا مسئلہ ہے نا میرے بھائی، یہ کوئی جو بندیوں بریلویوں کا اہل حدیث کا مسئلہ نہیں ہے، یہ وقف کا مسئلہ ہے۔ جو جائیداد اللہ کے نام پر ہے، تم اور ہم کیا جواب دیں گے حشر کے میدان میں؟ اس اللہ کے سامنے ہم کیا بولیں گے کہ پروردگار، جو ہم تیرے نام پہ چیز تھی اس کو نہیں بچا سکے؟ CAA قانون کو سامنے رکھو، UAPA کے قانون کو سامنے رکھو، ٹرپل طلاق کے قانون کو سامنے رکھو۔ یہ جو آئے دن ظلم کیا جاتا ہے، اخلاق سے لے کے پیلو خان سے لے کے وسیم تک، داڑھی کاٹی گئی تھی اتر پردیش میں ایک شخص کی، تو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اشرف علی سید کو پیٹا گیا۔ اب یہ وقف کا قانون لے کر آئے۔ اب آپ خود اندازہ لگائیے کہ مودی کیا کرنا چاہتے ہیں بھارت کے مسلمانوں سے۔ میں ہمیشہ کہہ رہا ہوں، لوگ میری بات کو جذباتی کہہ کر اڑا دیتے ہیں، یاد رکھو ہٹلر نے بھی یہودیوں کا خاتمہ اسی طرح سے کیا تھا۔ پہلے ان کو مارو، ان کے گھر چھینو، ان کے گھر کو توڑ دو کہ تمہارے پاس کاغذات نہیں ہیں۔ ہٹلر کی تاریخ پڑھو تم، جب وہ یہودی لوگ تعلیمی ادارے بناتے تو ہٹلر بولتا تم نے یہاں پر زمین پر گورنمنٹ کی بنایا، ہم اس کو توڑتے ہیں بلڈوزر سے۔ یہودیوں کی زندگی کو تنگ کر دیا گیا تھا جرمنی میں، ان کے گھروں پر نشان لگا دیے گئے تھے، اور اس کے بعد کیا ہوا؟ 60 لاکھ یہودیوں کو ہٹلر نے گیس کے چیمبر میں ڈال دیا۔ تو جو تاریخ جرمنی اس وقت کے جرمنی میں دہرائی گئی تھی یہودیوں سے، آج ہمارے وطن عزیز میں مسلمانوں سے دہرائی جا رہی ہے۔ میری ایک ایک بات کو اگر یقین نہیں کرنا ہے تو اپنے دل سے اور اللہ سے دعا کر کے پوچھو، یا اللہ یہ شخص صحیح کہہ رہا ہے جھوٹ کہہ رہا ہے۔